ناظرین کرام، اسلام کی دعوت قبول کرنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوا۔ سیرت ابن ہشام، سیرت ابن اسحاق میں منقول ہے کہ کئی ایسے لوگ بھی تھے کہ توفیق الہی نے جن کی دستگیری نہ کی، وہ گمراہی سے پاک کرنے والے چشمہ صافی کے قریب تو پہنچے لیکن پھر بھی پیاسے ہی رہے، تشنہ لب رہے۔ ان میں سے ایک کا ذکر بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ قبیلہ بنو بکر بن وائل کا ایک رئیس جس کا نام عاشا بن قیس بن سولبہ تھا، وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے روانہ ہوا۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا جس میں حضور کی شان رفیع اور قصائل حمیدہ کے بیان کے ساتھ ساتھ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جذبات عقیدت و محبت کا اظہار بھی بڑی وارفتگی سے کیا۔ جب وہ مکے کے قریب پہنچا تو اس کی بدقسمتی دیکھیے کہ بعض مشرکین سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ عاشا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے انہیں بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ انہوں نے اسے کہا کہ تم اسلام قبول کرنے تو جا رہے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اس مذہب میں زنا قطعاً حرام ہے، تم اس کے بغیر کیسے صبر کر سکو گے؟ تو اس نے کہا بخدا اب مجھے اس علت کی کوئی خواہش بھی نہیں رہی ہے۔ انہوں نے دوسرا وار کیا، کہا اسلام تو شراب کو بھی حرام قرار دیتا ہے، کیا تم شراب سے اجتناب کر سکتے ہو؟ یہ سن کر وہ گھبرایا اور کہنے لگا بے شک یہ چیز ذرا مشکل ہے، میرا نفس اس پر شاید قادر نہ ہو۔ پھر کہنے لگا اچھا تو چلو میں پھر واپس ہی چلا جاتا ہوں، 1 سال اس مسئلے پر غور کروں گا، آئندہ سال پھر آؤں گا اور پھر اسلام قبول کروں گا۔ ناظرین کرام، شیطان کا وار چل گیا اور اس کی بدبختی اسے واپس لے گئی، لیکن موت نے پھر مہلت ہی نہ دی کہ وہ آئندہ سال حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو پاتا، اور کفر کی حالت میں ہی وہ عالم آخرت کو سدھار گیا۔ سیرت ابن ہشام اور حافظ ابن کثیر کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عاشا بن قیس کا لکھا ہوا نعتیہ کلام تھا۔ اس کے چند اشعار کا ترجمہ کہ کیا تیری آنکھ اس طرح نہیں سوئی جس طرح اس رات آنکھ بند نہیں ہوتی جس رات وہ آشوب زدہ ہو، اور تو نے اس طرح رات بسر کی ہے جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا رات گزارتا ہے۔ تیری یہ کیفیت عورتوں کی محبت کی وجہ سے نہیں ہوئی تو عرصے سے مصدر کی محبت کو بھول چکا ہے، لیکن میں اس زمانے کو دیکھتا ہوں جو خائن ہے کہ جب میرے ہاتھ کسی مسئلے کو سلجھاتے ہیں تو یہ آ کر انہیں بگاڑ دیتا ہے۔ کتنے ہی بوڑھوں، جوانوں اور دولت مندوں کو میں نے تم کیا ہے، خدا ہی جانے یہ زمانہ کیسے لوٹ کر بار بار آتا ہے۔ اپنی عمر کے ہر حصے، بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے میں ہمیشہ مال ہی کا متلاشی رہا۔ اب میں سرخی مائل کو سفر پر مجبور کر رہا ہوں جو نجیر اور سرخط کے مابین مسافت کو پامال کر رہے ہیں۔ اب یہ سوال کرنے والے کہ ان اونٹوں کی منزل کہاں ہے، اہل یثرب میں ان کے پہنچنے کا وعدہ ہے۔ اگر تو میرے متعلق پوچھ رہی ہے تو پھر عجیب نہیں، کیونکہ کتنے ہی لوگ عاشا کے متعلق اصرار سے پوچھتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جائے اس اونٹنی نے اپنی ٹانگوں سے تیز رفتاری کی پوری کوشش کی ہے، حتیٰ کہ اس کے اگلے پاؤں نرم ہو کر مڑ مڑ کر لگنے لگے، لیکن پھر بھی وہ لنگڑاتی نہیں ہے۔ دوپہر کے وقت اس اونٹنی کے چال میں بے نیازی ہوتی ہے۔ اس وقت جب تو گرگٹ کو گردن اکڑاتے ہوئے دیکھتا ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اونٹنی پر تھکاوٹ کی وجہ سے یا اس کے پاؤں گھس جانے کی وجہ سے اس پر رحم نہیں کروں گا، حتیٰ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر لوں۔ جب تو ابن ہاشم کے دروازے پر بیٹھے گی تو تجھے سکون ملے گا اور تو ان کی سخاوت کا فیض حاصل کر سکے گی۔ وہ ایسے نبی ہیں جو ان اشیاء کا مشاہدہ فرماتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے اپنی زندگانی کی قسم ان کا ذکر شہروں اور ٹیلوں میں پھیل چکا ہے۔ ان کے انعامات اور صدقات مسلسل ہیں۔ آج کی سخاوت انہیں کل کی عطا سے منع نہیں کرتی ہے۔
کیا تیری جد و جہد نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو نہیں سنا؟ وہ جس طرح وصیت کریں، یہ شہادت دیں وہ اللہ کے نبی ہیں، جب تو تقویٰ کے زاد راہ سے سفر نہ کرے اور موت کے بعد ان لوگوں سے نہ ملے جنہوں نے تقویٰ کا سامان لیا، تو نادم ہوگا کہ تو اس تقومی شعار مشخص کی مانند نہ ہو سکا، تو اس امر کا منتظر ہوگا جو پہلے تیرا منتظر تھا۔ مردار کھانے سے بچ، ان کے قریب نہ جا، اور خون بہانے کے لیے لوہے کے تیر نہ چلا، نہ ہی نصب شدہ بتوں کے لیے قربانیاں کر، نہ بتوں کی پوجا کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، کسی عورت کے قریب تک نہ جا، اس کی شرمگاہ تجھ پر حرام ہے، یا تو نکاح کر لے یا عورتوں سے کنارہ کش ہو جا، کسی قریبی رشتہ دار سے قطع تعلقی نہ کر، اور نہ کسی قیدی کے ساتھ برا سلوک کر، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کر، شیطان کی تعریف نہ کر، اللہ کی حمد کر، کسی افلاس زدہ غریب کا مذاق نہ اڑا، اور نہ یہ گمان کر کہ مال کسی شخص کو ابدیت عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسا ہی ایک اور بدبخت بدقسمت شخص رکانہ پہلوان بھی تھا۔ رکانہ قبیلہ قریش میں سب سے زیادہ طاقتور، دلیر اور کشتی کے فن میں بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ وہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ کی گھاٹیوں میں تشریف فرما تھے کہ ایک گھاٹی سے گزرتے ہوئے رکانہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس سے فرمایا کہ رکانہ، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں؟ کیا تم میری دعوت کو قبول نہیں کرو گے؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ آپ جس کی چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے، تو میں اسے ضرور قبول کر لیتا اور آپ کی پیروی کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں، یعنی گرا دوں، تو کیا تم تسلیم کر لو گے کہ میری دعوت سچی ہے؟ اس نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا کہ ٹھیک ہے، بے شک میں مان لوں گا۔ رکانہ کو یہ زوم تھا کہ اس جیسے شہزور اور قوی الجثہ پہلوان کو پچھاڑنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور اسے یہ خیال تھا کہ وہ تو چشم زدن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچ لے گا، وہ یہ سوچ رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اٹھ اور میرے ساتھ کشتی کر۔ وہ غراتا ہوا اٹھا اور خم ٹھونک کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ اپنے پنجے میں پکڑ کر بھینچا تو وہ ایک لمحے میں زمین پر چت ہو کر گر گیا۔ اسے اپنے تن بدن کی ہوش تک نہ رہی، اور وہ خفت آمیز کیفیت میں دامن جھاڑتا ہوا زمین سے اٹھا اور کہنے لگا، ایک بار پھر آؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پکڑا اور زمین پر دوبارہ ایک ہی لمحے میں پٹخ دیا۔ رکانہ پھر اٹھا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تعجب کی بات ہے کہ میرے جیسے پہلوان کو آپ نے اتنی آسانی سے پچھاڑ دیا۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبرانہ جلال کے ساتھ فرمایا کہ اگر تیرے دل میں خدا کا خوف ہے اور تو میری دعوت کو قبول کرنے کا وعدہ کرے، تو میں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز تمہیں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ پوچھتا ہے کہ وہ کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیری رہنمائی کے لیے یہ جو سامنے درخت کھڑا ہے اسے بلاتا ہوں، اور وہ ابھی میرے پاس آئے گا۔ وہ سراپا حیرت بن کر کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، اسے بلائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو حکم دیا تو وہ بلا چون و چراں فوراً چلتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ پھر اسے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ واپس چلا جا۔ وہ واپس چلا گیا۔ رکانہ پہلوان دامن جھاڑتا ہوا وہاں سے اٹھا اور وعدے کے مطابق اسلام قبول کرنے کے بجائے شرمندگی سے منہ پھیر کر چل دیا۔ سیدھا اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں کہنے لگا کہ واللہ اپنے صاحب کے جادو کے بل پر تم اہل زمین پر غالب آ سکتے ہو۔ میں نے آج تک ایسا زبردست جادوگر کوئی نہیں دیکھا۔ لا حول ولا قوت
الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، ہم رکانہ پہلوان کا اور اس کی بدبختی کا ذکر کر رہے تھے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایسا بدبخت کہ ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، اپنی قوم کے سامنے پہنچا اور واقعہ بیان کیا۔ علامہ ابن کثیر نے اس واقعے کو پہلے اس طرح لکھا کہ اس کے بعد قالت یعنی میں کہتا ہوں لکھ کر ابو بکر الشافعی کی روایت باسناد جید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یوں ذکر کیا ہے کہ یزید بن رکانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یکے بعد دیگرے 3 بار کشتی کی، اور اس نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے گرائیں گے تو میں آپ کو 100 بکریاں دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 3 بار پچھاڑا، اور جب وہ تیسری مرتبہ چانوں چھانے چت زمین پر گرا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک کسی نے میری پشت زمین سے نہیں لگائی، آج سے پہلے آپ سے زیادہ مجھے مبغوض کوئی نہیں تھا، لیکن آج میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی چھاتی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس کی بکریاں اسے واپس دے دیں۔ ناظرین کرام، یعنی رکانہ کے قبول اسلام سے متعلق ابہام پایا جاتا ہے۔